فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ سید اصغر علی ابن ریاض حسین، ناصر حسین ابن شاکر حسین کی روح پرفتوح کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا و ہادینا و مولا الثقلین، امام الحرمین کعبہ قوسین جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد۔ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات عظمت محمد۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ کم وقت لے کر اپنے موضوع کو کسی حد تک آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بڑا ہی مانوس مجمع ہے میرے لیے، کیونکہ میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور آپ کے انداز سماعت سے مجھے واقفیت ہے۔ بہت اچھی طرح آپ مجلسوں کو سنتے ہیں، آپ کا انداز سماعت بڑا خوبصورت ہے، حسین ہے، اشاروں کی زبان آپ سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے مجمع ہماری زندگی میں گزرے ہیں جو جہاں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، ویسے ہر جگہ اچھا لگتا ہے، مگر ہر پڑھنے والے کو وہاں اچھا لگتا ہے کہ جہاں سمجھنے والوں کا مجمع ہو۔ تو یہاں وہ امید تو وابستہ نہیں تھی، کیونکہ بہت ہی ایک الگ علاقہ ہے، وہاں زیادہ معروف علاقہ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کا جو سننے کا حسن ہے وہ بڑا نرالا ہے، اور جتنی تاخیر ہوئی ہے، کہیں دوسری جگہ ہوتی تو اب تک لوگ سو گئے ہوتے، مگر آپ کا جاگنا، آپ کے آنکھوں میں غنودگی کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں دل کی دھڑکنوں میں حسینیت وابستہ ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے، 1 گھنٹے کی تاخیر بڑی تاخیر ہوتی تو، لیکن پھر بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ مجھ پر اعتماد کیجئے گا کہ میں آپ کے اس بیداری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا زیادہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مجمع بیدار ہے تو لوگ 1.5 گھنٹہ کھینچ دیتے ہیں، اور پھر وہ بیچارہ پھر دوبارہ وہ سوچتا ہے آنے کے لیے کہ سنوں کہ نہ سنوں۔ تو بہت ہی مختصر انداز میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ دیکھیے، دنیا کی تمام
وہ چیز جسے خدا نے بافضیلت بنایا ہے، جو بھی چیزیں خدا نے فضیلتوں سے لبریز جن چیزوں کو رکھا ہے، ان تمام فضیلتوں کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں ان فضیلتوں کی حدیں اور سرحدیں آپ کو دکھیں گی کہ حد کہاں ہے اور سرحد کہاں ہے، احساس ہوگا کہاں ابتدا ہے اور کہاں انتہا ہے۔ جو بھی فضیلتیں ہیں خدا نے جس مخلوق کو جو فضیلتیں عطا کی ہیں اس کی ایک اپنی حد ہے، اپنی ایک سرحدیں ہیں، لیکن یہ ہر کے لیے نہیں ہے۔ وہ تمام صاحب فضیلت کی فضیلتیں ایک طرف اور اہل بیت کی فضیلت ایک طرف۔ وہ فضیلتیں ایسی ہیں کہ فضیلتوں میں با فضیلت اگر کوئی شخصیت ہے تو اس کا نام اہل بیت ہے۔ فضیلتوں میں اب ہے، اتوار کی فضیلت ہے، سوموار کی فضیلت ہے، منگل کی فضیلت ہے، بدھ کی فضیلت ہے، یہ سب فضیلتیں ہیں، مگر بدھ کتنا بھی بڑا ہو جائے جمعہ نہیں بن سکتا۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بدھ کی فضیلت سے کسی کو انکار تو نہیں ہے، منگل کی فضیلت سے کسی کو انکار تو نہیں ہے، اتوار کی فضیلتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، منسوب ہے سارے ایام، مگر جتنی بھی فضیلتوں کے آسمان پر یہ چیزیں چلی جائیں وہ جمعہ نہیں ہو سکتا۔ جسے جتنی بھی فضیلتیں خدا نے عطا کیا ہے، لیکن حد اور سرحد کا علم ہے کہ کہاں سے شروع ہے اور کہاں پر ختم ہے۔ ایک حقیقت کی طرف آپ کے ذہنیت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی انسان کے ارمانوں کو آپ ٹٹولیں گے تو وہ چاہے گا کہ کعبے کا طواف کریں۔ ہر انسان کی آرزو یہ ہے، تمناؤں کے چراغ جلتے ہیں اس طرح کہ کاش کے کعبے کا طواف ہو سکے۔ یعنی اگر میں اسے بہت آسان جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو مسلمین کے زندگی کی عبادتوں کی زندگی کی انتہا ہے کعبے تک پہنچنا۔ مسلمین کے، متوسنین کے، شاکرین، صالحین، عابدین، ذاکرین، خانتین، موقنین، یہ تمام جتنی بھی فہرستیں ہم نے آپ کے سامنے گنایا ہے، یہ سب کے عبادتوں کی انتہا ہے کعبے تک پہنچنا۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا جہاں پوری کائنات کی عبادتوں کی انتہا ہے وہاں میرے علی کی ابتدا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جہاں پورے کائنات کی عبادتوں کی انتہا ہے وہاں میرے علی کی ابتدا ہے۔ کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانے علی، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانے علی، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہیں۔ مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے، طواف کعبہ ایک راز نہا ہے، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے۔ تو محسوس کریں یہ اہل بیت کی عظمت و محامد جو صف ابراہیم میں درج ہے، یہ اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں، پاک ہیں، مصفا ہیں، مزکا ہیں، مجتبی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ گروہ انسانیت کے سردار ہیں۔ اہل بیت کی عظمت یہ ہے، یہ خاص ستی، یہ خاص ہیں۔ وہ رسول جو سب سے خاص ہے، اس کے لیے اگر کوئی خاص ہے تو اس کی اہل بیت ہے۔ رسول خاص ہیں، کتنے بڑے خاص ہیں،
دنیا میں جتنی بھی مخلوق زیور وجود سے آراستہ ہوئی ہے، جب سے یہ کائنات میں انسانیت کا، آدمیت کا، بشریت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ سب میں اگر کوئی مختلف ہے تو کون ہے؟ نبی مختلف ہے۔ نبیوں کو خدا نے ان بشریت سے سب سے زیادہ امتیاز یہ دیا کہ وہ سب سے زیادہ مختلف ہے۔ اور نبیوں میں سب سے زیادہ مختلف کون ہے؟ وہ نبیوں میں سب سے زیادہ مختلف رسول ہیں جو 313 ہیں۔ اور 313 میں سب سے زیادہ مختلف کون ہے؟ 313 میں وہ 5 رسول ہیں جو مختلف ہیں۔ اور 5 میں سب سے مختلف کون ہے؟ ایک محمد مختلف ہے۔ یہ 1,24,000 جو پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے مختلف اور سب سے الگ جو بنایا ہے خدا نے، وہ آخری پیغمبر کو بنایا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ آخری پیغمبر کی عظمت کیا ہے، رفعت کیا ہے، مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ لیکن کسی زمانے کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد جیسا، حالانکہ یہ حمزات سے، جب حمزات یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد جیسا، تو بدذات یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں محمد جیسا؟ صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ کسی زمانے میں یہ حمزات ہے سب، کسی زمانے میں کیا عیسیٰ نے کبھی کہا، کیا موسیٰ نے کبھی کہا، کیا ابراہیم نے کبھی کہا؟ نہیں کہا۔ تو حمزات یہ نہیں کہتا کہ میں محمد جیسا، تو یہ بدذات یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں محمد جیسا؟ اب عظمت سمجھیں محمد کی، احمد مجتبیٰ کی، محمد مصطفیٰ کی یہ عظمت اور محامد کتنا بلند ہے کہ خدا نے انہیں بہت مختلف بنایا ہے، اتنا مختلف بنایا ہے کہ جسے 7 سمندر پاک نہ کر سکے اسے نام محمد پاک کرتا ہے۔ جسے 7 سمندر پاک نہ کر سکے اسے نام محمد پاک کر دیتا ہے۔ اور اس محمد نے یہ کہا ہے وخاصتی، یہ خاص ہے۔ تو وہ کتنے خاص ہوں گے اہل بیت کہ اتنا خاص جس کے لیے خاص کہہ رہا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ وحامتی ولحمہم لحمی ودمہم دمی، یہ سب جملے ہیں جو آپ حدیث قصہ جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ مانوس ہوں گے ان جملے سے۔ اور پھر خدا کیا کہ وعزتی وجلالی، اس کے جواب میں خدا کیا قصیدہ پڑھ رہا ہے، وعزتی وجلالی۔ تو اہل بیت کی عظمت یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر کا ذاکر خدا ہے۔ اہل بیت کی عظمت یہ ہے کہ اس کے ذکر کا ذاکر خدا ہے۔ وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنی ولا ارض مدھی ولا قمر منیر ولا شمس مزید ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی چیز ہم نے بنایا ہے وہ سب ان کی محبت میں بنایا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ محبت تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ تقاضائے محبت یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ بنایا جائے، ان کے لیے کچھ بنایا جائے۔ تو ہم تو مجبور ہیں، بے کس ہیں، ناتواں ہیں۔ ہم تو چاند نہیں بنا سکتے، ہم سورج نہیں بنا سکتے، ہم ستارے نہیں بنا سکتے، ہم زمین نہیں بنا سکتے، ہم آسمان نہیں بنا سکتے، مگر اس کی محبت میں فرش عزا ضرور بچھا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے نا محمد والے۔ ہماری طاقت کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اعلان محبت ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ تقاضائے محبت یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ اگر ہم محبت کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوی محبت ہے مگر محبت نہیں ہے۔ اہل بیت کی عظمت کیا ہے؟ قال عز وجل لهم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، معدن
معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کھان ہے۔ دیکھیے عربی جو جملے ہیں، یہ لفظ ہیں، یہ بڑے ہی عمیق ہیں، یعنی اس میں معنی و مطالب کے بڑے سمندر ہیں، بڑے معنی و مطالب کے بڑے سمندر ہیں۔ علامہ طیب جزائری نے مصیبت کے 300 معنی لکھے تھے، اور لکھنے کے بعد یہ کہا کہ لفظ مصیبت بھی میرے لیے مصیبت بن گئی ہے کہ ابھی تک ترجمے کے حق کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کھان ہے۔ کون ہے؟ اہل بیت اطہار۔ اسے محسوس کریں کہ اہل بیت کو ہمارے لیے جو خدا نے ذخیرہ کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ معدن الرسالہ ہیں، وہ رسالت کی کھان ہیں۔ نکالنے والا تھک جاتا ہے، کھانے نہیں تھکتی۔ نکالنے والا تھک جاتا ہے، کھانے نہیں تھکتی۔ اور تاثیر کھان یہ ہے کہ قرب و جوار میں جو رہتا ہے اس کا بھی اکنامیکل کنڈیشن اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں کھان ہے، چاہے وہ سونے کی کھان ہو، چاندی کی کھان ہو، کسی طرح کی کھان ہو، شہر کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ محسوس کریں، اور یہ تو رسالت کی کھان ہے۔ معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کھان ہے۔ تو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ارفحشت، قینان، مہلائیل، متوشلق، اقنوش، شاروق، ہوت، لوط، یہ تمام نبی وہ ہیں جسے نبوت ملتی ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جہاں سے رسالت نکلتی ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ یہ تمام نبی کون ہیں؟ جسے نبوتیں ملتی ہیں، اور اہل بیت کا در وہ ہے کہ جہاں سے رسالت نکلتی ہے۔ معدن رسالہ، یہ رسالت کی کھان ہے۔ محسوس کریں آپ ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کے مقام کو۔ کوئی بھی انسان اپنی استطاعت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کے مطابق تو بیان کر سکتا ہے، مگر ان کے مرتبے کے مطابق نہیں بیان کر سکتا۔ ایکچول جو ان کا مرتبہ ہے، حقیقت میں جو ان کے مراتب ہے، حقیقت میں جو ان کے مراتب ہیں، کیونکہ ہم یہاں کے پڑھے ہوئوں کو تو جج کر سکتے ہیں، ان کے مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو اس کے مرتبے کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب اس سے محسوس کریں کہ جو وہاں سے آتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جو اسپیشل وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کعبے کا دشمن کعبے کو ڈھا رہا تھا، دفاع کے لیے ایک ابابیل، چھوٹی سے پرندے کو خدا نے بھیج دیا۔ چھوٹا سا پرندہ، سامنے ہاتھی۔ ہم اور آپ ہوتے تو اگر بڑا دشمن ہے تو دفاع کے لیے اس سے بڑا دشمن چاہیے تھا تاکہ دفاع کرے، مگر بہت بڑا دشمن تھا، ہاتھی، قد و قامت میں، طاقت میں، قوت میں بہت بڑا۔ اس کے لیے کسے بھیجا؟ ابابیل کو بھیجا۔ ابابیل نے بس دشمنوں کا معائنہ کیا، اور جہاں دشمن کعبہ ملا وہاں اس نے کنکری ڈالی اور دشمن ہلاک ہو گیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے۔ کبھی کسی دشمن مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ابابیل نے کنکریاں ڈالیں، کنکریوں نے خطا کیا، دشمن نہ مرا۔ آج بہت ہی مشہور ٹیکنالوجی میں ڈرون کا استعمال کیا جاتا ہے دشمنوں کو مارنے کے لیے۔ ڈرون گھستا ہے، ختم کر دیتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈرون خطا کرتا ہے۔ پریس نوٹ لکھا جاتا ہے کہ بھائی معذرت کا خواستگار ہوں، میرا منشا یہ نہیں تھا، ٹیکنالوجیکل پرابلم کی وجہ سے ہمیں یہ ڈرون کہیں اور بھیجنا تھا، اتر کہیں اور گیا، مارنا کسی اور کو تھا، مار کہیں اور دیا۔ تو یہ انسان کی بنائی ہوئی مشین تھی جو خطا کر رہی تھی۔ وہ ابابیل جو آسمان سے خدا نے اسے بھیجا تھا، جہاں دشمن ملا وہاں ہلاک کر دیا۔ کیا اس کی کنکریوں نے خطا کیا؟ تو یہاں کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ خطا نہیں کرتا تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی کیسے خطا کر دے گا؟ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔
تو کیا میں پوچھوں گا اس ابابیل سے کہ اتنا بڑا لشکر وہاں تھی کا بھاگ کیوں نہیں گئے، فرار کیوں نہیں اختیار کیا، میدان جنگ کیوں نہیں چھوڑا، چلے جاتے؟ تو ابابیل نے فرار نہ اختیار کر کے بتایا کہ جو یہاں سے آتے ہیں وہ میدان جنگ چھوڑ کر فرار اختیار کرتے ہیں، لیکن جو وہاں سے آتے ہیں وہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ جو وہاں سے آتے ہیں تو اہل بیت وہاں سے آئے، محسوس کریں یہ ہمارے لیے ذخیرہ ہے۔ اہل بیت اطہار اتنے بڑے ذخیرہ ہیں کہ ان کی پوری زندگی اعجاز اور معجزے سے لبریز ہے۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے قیامت تک کے آنے والے تمام مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، بتایا ہے۔ مزید کچھ اپنی طرف سے تفسیر بالرائے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہوا، یہ ہوگا تو بہتر ہوگا، ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ انسان کی کروٹوں سے لے کر بستر کی سلوٹ تک اہل بیت نے ڈسکس کر دیا۔ قیامت تک کے جتنے مسائل تھے سب کو بتا دیا ہے، کیسے کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے اور کس وجہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے سارے مسئلے کا حل بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ بس اتنا ہی ہے کہ اس فرش ازاں کے توسل سے ان کے علوم کو ہمیں آپ تک پہنچانا ہے۔ جو علوم اہل بیت ہیں ان کو آپ تک پہنچانا ہے، جس سے ہم اپنے وے آف لائف کو جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے ہمارے لیے، وے آف لائف ہے وہ کس نے ڈیزائن کیا؟ وہ اہل بیت نے ڈیزائن کیا ہے۔ ہمارے ڈیزائن میں خطا ہو سکتی ہے، ان کے ڈیزائن میں خطا نہیں ہوگی۔ اپنی تصویر کو آپ بنائیں اور بنانے کے بعد خود اپنی بنائی ہوئی تصویر میں آپ اگر خامیاں تلاش کریں تو 1000 خامیاں آپ کی نگاہیں آپ کی نگاہوں میں تلاش کریں گی، جو آپ نے اپنی آنکھیں اپنی آنکھوں سے بنایا ہے۔ مگر جو اس نے ڈیزائن کیا ہے زندگی کو اہل بیت اطہار نے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا حل اہل بیت نے بتایا ہے۔ حتیٰ کہ گفتگو آپ کر رہے ہیں تو کس ساؤنڈ میں آپ بات کر رہے ہیں، سلو کتنا ہونا چاہیے، ہائی کتنا ہونا چاہیے۔ رگوں کے سلسلے میں آج میڈیکل سائنس اب انسان کی نسوں سے واقف ہے کہ یہ نسوں کا جو جال ہے نا جسم پر، اس پر پوری صحت اور تندرستی ٹکی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مولائے متقیان نے ایک پورا خطبہ جو ہے وہ نسوں پر دیا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں یہ نسوں پر؟ میں نے شاید پڑھا ہو تو بڑی معذرت چاہتا ہوں، اس لیے ہمارے عزیز مولانا صاحب سے میں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کی ذہانت کیسی ہے، کیا یہ لوگ مجلس یاد رکھتے ہیں جو 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے میں نے پڑھی ہو؟ تو نے کہا نہیں یاد رکھتے ہیں۔ تو میں تھوڑا کہا کہ اگر یاد نہیں رکھتے تو وہی مجلس میں پڑھ کے نکل جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یاد رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ کسی دوسرے موضوع سے میں آپ سے گفتگو کروں۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں اب یہ نس کے سلسلے جہاں میڈیکل سسٹم نہیں ہے، اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں وہ چیز تھی نہیں۔ یہ نس، اگر آپ کا نس، ایک چھوٹی سی نس اگر آپ کی اگر پرابلم میں آ گئی تو آپ کے چلنے کے انداز اور گفتگو کے انداز میں فرق پڑ جائے گا۔ مولائے متقیان نے اس پر ڈسکس کیا ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ روڈز پر جو مائلز لکھے رہتے ہیں، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر، یہ اسٹون مائل جسے آپ کہتے ہیں، اسٹون مائلز جسے کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے دنیا کو دینے والا ہمارا اور آپ کا امام ہے۔ مائل اسٹون کو جو انٹروڈیوس کیا ہے دنیا کے اندر، کس نے کیا ہے؟ ہمارے امام نے کیا ہے۔ اس وقت تو راستے نہیں تھے، مائل اسٹون کی تو بات الگ ہے، راستے تو تھے ہی نہیں۔ راستے کیسے تھے؟ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف یہی راستہ تھا، ایک کھیت سے دوسرے کھیت کی طرف یہی راستہ تھا، ایک باغ سے دوسرے باغ کی طرف یہی راستہ تھا، نہر سے نہر کی طرف، دریا سے دریا کی طرف۔
پگڈنڈیوں سے پگڈنڈیوں کی طرف. یہی راستے تھے. مولا متقیان نے اپنے ہاتھوں سے 22 میل کا راستہ بنایا ہے. 22 کلومیٹر نیئر اباؤٹ. یہ لفظ نیئر اباؤٹ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں بچ سکوں. اگر 1-8 کلومیٹر ادھر ادھر ہو جائے تو میرے لیے گنجائش ہو. اس کر رہے ہیں آپ اس اہل بیت کے مکتب سے وابستہ ہیں کہ جو اہل بیت آئیڈیل آف یونیورسل ہیں, ناٹ اونلی آئیڈیل آف اہل تشیع, پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے. ورنہ وہ راستوں کا کانسیپٹ نہیں دیتے. دنیا کو تمیز سکھایا ہے مولا نے کہ اگر چلنا ہے تو راستوں سے چلو, تاکہ پتہ چلے کہ چور نہیں مسافر آ رہا ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. اس امام کے ہم ماننے والے ہیں, اس اہل بیت کے ہم ماننے والے ہیں, اور وہ اہل بیت کے جس کی فضیلت خود رسول نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں کہ میں 2 وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. ثقل یعنی وزنی, 2 وزنی چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں. ثقل کے مطلب ہوتے ہیں وزن کے. وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اس سے محسوس کریں ہمارا اور آپ کا وزن اور اہل بیت کا وزن, اس میں کتنا فرق ہے. ہمارا وزن کیسا ہے؟ بچپنے میں ہمارا وزن الگ ہے, جوانی میں الگ ہے. جب ہم پانی کے اندر چلے جاتے ہیں ہمارا وزن الگ ہوتا ہے. جب ہم چاند پہ چلے جاتے ہیں ہمارا وزن الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حالات جیسے بدلتے ہیں وزن گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو یہ ہمارا وزن ہے. لیکن اہل بیت کا وزن زمین پہ ہے تو بھی وزنی ہے, آسمان پر ہے تو بھی وزنی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. زمین پر ہے تو ہم وزن کیسے ہیں, ہم وزنی کیسے ہیں کہ ہمارا وزن ایکول نہیں ہے. اب ہمارا وزن وہ تھوڑی رہے گا جب ہم چاند پہ جائیں گے, بدل جاتا ہے, ہمارا وزن بدل جاتا ہے. اب کتنا بڑا وزن ہے کہ ہم جب چاند پر جاتے ہیں تو افتخار محسوس کرتے ہیں, اور ستارہ جب در اہل بیت پر آتا ہے تو افتخار محسوس کرتا ہے نا. وہ جب در اہل بیت پر آتا ہے تو افتخار محسوس کرتا ہے. کوئی ہے کسی کی ہمت ہے وہ اگر کتنا بڑا بھی ترم خان ہو اور پیسے کی تھیلی لے کے آیا ہو اور یہاں بچے کو پیسہ تقسیم کر رہا ہو, اور اس نے اگر کہہ دیا کہ صدقہ ہے, بچہ انکار کر دے گا. ضرورتیں کتنی بھی اس کے دروازے پر دستک کیوں نہ دے, وہ بچہ عزت نفس کی بنا پر وہ انکار کر دے گا, مجھے صدقہ نہیں چاہیے. یعنی انسان کا صدقہ اگر انسان کھاتا ہے تو ذلتوں کا احساس ہوتا ہے, اور اہل بیت کا صدقہ کھاتا ہے تو عزتوں کا احساس ہوتا ہے. محسوس کر رہے, انسان کا صدقہ اگر انسان کھاتا ہے تو ذلتوں کا احساس ہوتا ہے. لیکن صدقے میں نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ, اللہ کے قریب ہونے کے لیے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے. قربتاً اللہ, اللہ کے قریب ہونے کے لیے. تو یہ صدقہ ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جہاں اہل بیت کے صدقے کی بات آتی ہے تو انسان افتخار محسوس, کاش یہ ہمیں مل جائے. گھر میں سبھی کھاتے ہیں. ممبئی میں کون ایسی فیملی ہے جو ریسٹورنٹ میں نہ جاتی ہو, اچھی چیزیں نہ کھاتی ہو؟ سب کھاتے ہیں, کسی کو اتنی محتاجی نہیں ہے. آپ کھا کے کتنا کھا لیں گے؟ اچھا اچھا کھانا بنایا جاتا ہے اور مہمان کو میزبان باضابطہ کہتا ہے کہ اور کھائیے. ابھی تو آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں کھا پاتے, دیکھ کے ہم پیٹ ہمارا بھر جاتا ہے. آپ آئیے نظر مولا میں جب تبرک تقسیم ہوتا ہے, اس میں وہ لذت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. یعنی کہنے کا مطلب وہ اہتمام ہے. جس طرح آپ گھر میں کسی مہمان کے لیے آپ کھانا بناتے ہیں,
شاید نظر میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، مگر جہاں صرف نظر حسین نام آ گیا اس میں ایٹومیٹکلی لذت پیدا ہو جاتی ہے، کھانے کا دل چاہتا ہے. یعنی جس کے میں اس کو اس طرح یوں کروں کہ ان کا کم سے کم ان کا اعجاز کیا ہے. کہیں آپ ڈاکٹر کے پاس خدا نخواستے گئے، اس نے پرسکرائب کیا، کچھ دوائیں تجویز کی آپ کے لیے، لکھا، آپ نے اسے جیب میں رکھ لیا اور جیب میں رکھ کے آپ ٹہل رہے ہیں. کیا اس کے پرسکرپشن جیب میں رکھنے سے آپ کی بخار ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ کی سردی ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ کا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ٹھیک ہوگا جب تک کہ اس دوا کو آپ استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، دوا کے اسم کو رکھنے سے فائدہ نہیں ہے. اہل بیت کا کم سے کم اعجاز یہ ہے کہ اگر اس کے اسم کو یہاں رکھ کے بھی ٹہلو تو شفا یاب ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد والے. اگر اسم کو آپ نے رکھا ہے، اہل بیت کے اسم کو اگر اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے تو اس میں یہ کرم ہے کہ آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. بس آخر و پھر لبت مصائب کہ ہم اور آپ جب منزل کمال پر ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے مقدروں کا کمال ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تقدیر بدلتی ہے نا، ہمیں تقدیر بدلتی ہے، مگر تقدیروں کو اہل بیت بدل دیتے ہیں. تقدیر جو ہے وہ تقدیر کو اہل بیت ٹریک کو چینج کر دیتے ہیں. اہل بیت ان کو خدا نے وہ اختیار دیا ہے. ذرا سی خوشنودی ان کی حاصل کر لیا، انہوں نے آپ کے مقدروں میں جو ایرر ہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایرر آ جاتا ہے، ڈسٹربنس ہوتا ہے، لائن کلیئر نہیں ہے، ٹھیک سے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس ایرر کو کلیئر کرتے ہیں کون؟ اہل بیت. لیکن شرط یہ ہے کہ وابستگی ادھر ہو. وابستگی اگر ادھر ہو گئی تو مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں ہو سکتی. مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں نہیں. آپ سبھی کا ثواب ہے جو یہاں آتے ہیں، جو آنے کے لیے کہتے ہیں، جو فرش اعضاء کو بچھاتے ہیں، جو مجلسوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، جو مائک کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو روشن کرتے ہیں امام کو، جو صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے دامن میں بے پناہ ثواب ہے، بے پناہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. عزیزان، فرش عزا پر ہر کوئی نہیں بیٹھ پاتا. یہ بڑا متبرک اور بڑی عظیم جگہ ہے جسے ہم فرش عزا کہتے ہیں. دو ہی تو چیز ہے، ایک عرش اور ایک فرش، دو ہی چیز ہے. جہاں پہ امام حسین کا نام آ گیا اس جگہ کا نام فرش عزا ہو گیا. یہ فرش وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی طرف سے مجلسیں ہو جاتی ہیں، تبرکیں تقسیم کر دیا جاتا ہے. بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں. عزیزان، اہل بیت کا معجزہ بڑا زبردست معجزہ ہے، بہت زبردست معجزہ ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اہل بیت میں کتنی طاقت ہے. میں کچھ مہینے پہلے میں سخت بیمار تھا، طبیعت میری خراب تھی، پرائیویٹلی میں ہاسپٹلائز ہو گیا. کسی سے کہا نہیں، ہاسپٹلائز ہوا. پھر ڈاکٹر نے رپورٹ میری کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو گال بلیڈر ہوتا ہے اس میں سلس ہے، جو پتھری سے پہلے ہوتا ہے، اسٹون سے پہلے ہوتا ہے، اور دونوں کڈنی میں جو ہے وہ اسٹون ہے. ہم نے کہا کہ ابھی تو اس سے ریلیز ہو جائے، بعد میں ہم دیکھتے ہیں کیا آپریشن کریں کہ نہ کریں. کہا کہ اب وہ بڑا ہاسپٹل تھا اور رزلٹ کلیئر تھا، اور ہر مسافر ڈرتا ہے، مسافر ہو کہ مقیم ہو آپریشن وغیرہ سے تو ہر انسان خائف رہتا. میں 40 میں گیا تھا مشئی کرنے. جب کربلا پہنچا تھا تو وہاں جب روضے میں داخل ہوا، باب الحوائج کے، باب المراد کے جب روضے میں داخل ہوا عباس علیہ السلام کے، تو اوپر سے ایک کپڑا مجھے میرے سر پہ پڑا. میں ایسے ہی امامہ پہن کے اندر داخل ہوا
تو سارے ایرانیز جو ہوتے ہیں وہ اس کو تبرک سمجھتے ہیں، وہ ہم پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا یہ؟ پھر احساس ہوا کہ نہیں بھائی کوئی بہت بڑی چیز ہے، ورنہ یہ ایسے ہم پر ٹوٹتے نہیں۔ تو ہم نے اس پرچم ہے پورا، اس پر لکھا ہوا، تو میں نے اپنے سینے سے دبایا، کسی کو دیا نہیں، اور اس کو لے کے میں انڈیا چلا آیا۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہے۔ میں نے سلیکٹ کیا کون سی جگہ جانا ہے مجھے سیکنڈ رپورٹ کے لیے۔ میں نے سوچا ناناوتی جاؤں۔ تو بیفور آف ناناوتی میں نے اس پرچم کو اپنے سینے پر، اور جہاں آپریشن کے لیے کہا تھا ان تمام جگہوں پر میں نے اس کو رکھا، اور میں نے کہا کہ جو بھی مجھے کہنا تھا اس وقت میرے مولا سے میں نے کہا۔ اور اس سے بچوں آپ سمجھنا، اسے ایزی مت لے، جو فرش اعضاء پر آپ بیٹھتے ہو یہ بہت بڑی چیز ہے، اسے لائٹلی نہیں لینا، خدا را یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے رپورٹ دیکھی، کہا رپورٹ کے حساب سے تو آپ کا آپریشن بنتا ہے، لیکن اس عمر میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کے سیٹسفیکشن کے لیے ایک سی ٹی اسکین میں کر لیتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ایگزیکٹلی ہے کیا معاملہ۔ تو اس نے سی ٹی اسکین کیا۔ سی ٹی اسکین کرنے کے بعد 2 days کے بعد وہ رپورٹ آئی۔ رپورٹ میں لے کے گیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہا کہ یہ رپورٹ کو دیکھتا ہوں تو یہ رپورٹ کچھ اور کہتی ہے، اس رپورٹ کو دیکھتا ہوں تو آپ کو تو کچھ ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں ہے، نہ سلس ہے نہ کڈنی میں پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ محسوس کیا اس بارگاہ کو آپ صرف اگر 2 روپیہ دیتے ہیں تو امام واپس میں آپ کو 2 کروڑ دیتے ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں؟ عقائد کو مضبوط کریں، اور جو انہوں نے آپ کے لیے لائف اور ہمارے لیے لائف کو جو ڈیزائن کیا ہے اس کا احترام کریں۔ عزیزان، بس یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جو غم سے لبریز ہیں۔ دیکھیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ تقریباً سبھی نے کہیں نہ کہیں اپنے اپنے حساب سے امام سے پیاس کا تذکرہ کیا ہے، مگر امام نے کسی سے نہیں کہا میں پیاسا ہوں۔ امام نے کسی سے نہیں کہا میں پیاسا ہوں۔ ہاں کہا ہے تو اپنے چاہنے والوں سے کہا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، یہی کہا ہے۔ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ بڑا صابر امام تھا، 17 ضربیں شمر نے امام پر لگائی تھی، اس کند خنجر سے جو راہوں میں پڑے ہوئے پتھروں پہ مار مار کر اس نے کند کر دیا تھا تاکہ امام اذیتوں سے شہید ہو۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہیں پتا ہوگا، وہاں ایک مقام امام زمانہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں امام گھوڑے سے گرے تھے۔ میرے مولا 17 وار کیے، لیکن اتنا صابر امام تھا، پہلی وار میں کہہ رہا ہے بسم اللہ، دوسری وار میں کہہ رہا ہے ماشاء اللہ، تیسری وار میں کہہ رہا ہے الحمدللہ، چوتھی وار میں کہہ رہا ہے انا للہ۔ شمر کا خنجر چل رہا ہے، امام کہتے ہیں نانا خدا حافظ، بابا خدا حافظ،
بھیا خدا حافظ۔ امام کے جسم پر اتنے زخم تھے، سارے نبی آتے ہیں دیکھنے کے لیے، کسی سے برداشت نہیں ہوتا ہے، سب چلے جاتے ہیں۔ کسی نشیب کی طرف رخ کر کے ایک مرتبہ کہتے ہیں آدم جاتے ہو جاؤ، نوح جاتے ہو جاؤ، ابراہیم جاتے ہو جاؤ، سب کو رخصت کر کے کہا اے میری ماں تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا، میرا مولا کہہ رہا ہے میری ماں تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ نو کے نیزہ پر امام کے سر کو بلند کیا گیا، کتنی بڑی اہل بیت پر مصیبت ہوگی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مقام پہ جب پہنچا تو ظالموں نے کہا جو سلوک اہل بیت کے ساتھ کرنا ہے وہ کرو۔ اتنا موقع ملا، وہ دشمن اہل بیت کی بستی تھی، جسے جو ملا اس نے اہل بیت کے گھر آنے والوں کو اذیت دینا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو دیکھا اور پھوپھی نے سید سجاد کو دیکھا، تماچوں کے نشان اتنے چہرے پر تھے کہ دونوں نے نہ پہچانا کہ سجاد کہاں ہیں، سجاد نے نہ پہچانا کہ پھوپھی کہاں گئے۔ اتنا ظلم ہوا، قید خانے میں ہمیشہ جناب سید سجاد کھڑے رہا کرتے تھے کہ نامحرموں کی نظر اہل بیت اطہار پہ نہ پڑے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب یہ شام سے مدینے جب پہنچا گئے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا گئے اے سجاد تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ، میں نے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، شام سے لے کے دربار، دربار سے لے کے بازار، بازار سے لے کے زندان، میں نے دیکھا کسی نے تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ نہ دیا، تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ، تمہیں تمہارے بھائی کا پرسہ۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ کو بھی تو کسی نے پرسہ نہ دیا، آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ، آپ کو آپ کے اون محمد کا پرسہ۔ جناب عبداللہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بہت دنوں سے گھر کا تالا نہیں کھلا گئے، اگر اجازت دیں تو زینب کو لے جاؤں۔ بس ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں آپ اپنے گھر جائیں۔ جناب عبداللہ ایک ہوئے گئے، مگر جب بچیاں نैہر سے سسرال کی طرف جاتی ہیں تو ان کو تحفے میں کچھ نہ کچھ دیا ضرور جاتا گئے، اور اہل بیت کا دستور یہ تھا جب بھی زینب رخصت ہوتی تھی تو انہیں کچھ نہ کچھ تحفے میں ضرور دیا جاتا تھا۔ مگر یہ موقع الگ ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ حسین ہے۔ جس شان سے زینب رخصت ہو رہی تھی وہ شان تھا، چاروں طرف زینب کہ رخصتی کے وقت سید سجاد نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے، کہا پھوپھی اماں جو تھا وہ کربلا میں لٹ چکا گئے۔ صغرا کے قریب گئے، کان کے گوشوارے اتارنے کے بعد جناب زینب کی بارگاہ میں پیش کیے، اے پھوپھی اماں ان گوشواروں کو قبول کیجئے۔ زینب زمین پر بیٹھ کے کہتی ہیں اے سجاد تو نے کیا کیا؟ ایک گوشوارہ جو سکینہ کا تھا وہ شام کے زندان میں مجھے رلا رہا تھا، ایک گوشوارہ صغرا کا ہے جو مدینے میں رلا رہا گئے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ خدایا واسطہ محمد و آل مکہ میں جو غریب ہیں ان کی غریبی کو دور کر، خدا واسطہ محمد و آل مکہ میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، خدا واسطہ محمد و آل مکہ میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بالخصوص جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں جو کسی وجہ سے نہ آ سکے ان کی تمام تر دلی آرزو اور دلی تمناؤں کو پوری فرما، ہم تمام لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق عنایت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ناصرین میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔